داری ایک مقدمہ ہے اور ایک ذیل مقدمہ ہے. ذیل مقدمہ یعنی اصل ہدف اس کا، وہ ذیل مقدمہ ہے. یہ عزاداری وسیلہ یعنی مقدمہ، یہ وسیلہ ہے اصل ہدف کے لیے. یہ مقدمہ ہے ذیل مقدمہ کے لیے. ایک ذیل مقدمہ ہمارا ظہور آبا امام زمان علیہ السلام اہل بیت کے توسط سے ظہور آبا امام زمان علیہ السلام کے لیے زمینہ فراہم کریں. یہ زمینہ بارہا عرض کی آپ کی خدمت میں، زمینہ کوئی اور چیز نہیں ہے کہ ہمیں نکل کے چندے کرنے کی ضرورت پڑے، دیگیں پکانے کی ضرورت پڑے. یہ زمینہ نہیں ہے. زمینہ سازی میں جو ہے افراد سازی ہوتی ہے، افراد کی تربیت معرفت آبا امام زمان کے حوالے سے تربیت ہوتی ہے اور ذہن سازی ہوتی ہے عمومی سطح پہ کہ عموم افراد کے ذہنوں میں آبا امام زمان کے بارے میں ان کی معرفت ڈالنی ہے اور ان کے فضائل ان سے انہیں آشنا کرنا ہے، ان کے غیبت سے، ان کے ظہور سے، فوائد ظہور سے، شرائط ظہور سے اور مسئلہ انتظار سے انہیں آگاہ کرنا ہے، تاکہ جو ہے افراد کے ذہنوں میں آبا امام زمان کے متعلق باتیں آ جائے، مخصوصاً ظہور کے بارے میں، کہ انہیں بتا دیں اور انہیں اس حد تک آگاہ کر دیں کہ وہ یقین کریں کہ عنقریب آبا امام زمان علیہ السلام نے ظہور کرنا ہے اور اس دنیا کو عدل و انصاف سے بھرنا ہے، اور ہمیں اس ظہور میں جو ہے ہمارا حصہ ہونا چاہیے، ہماری شرکت ہونی چاہیے، ہماری خدمات ہونی چاہیے ظہور آبا امام زمان میں. تو یہ ذہن سازی جو ہوتی ہے زمینہ ہے کہ افراد کو غفلت سے نکالیں، معرفت آبا امام زمان کے بارے میں انہیں بتا دیں. یہ ایک ذیل مقدمہ ہے ظہور کے لیے. اب اسی ذیل میں بہت ساری باتیں ہیں. آبا امام زمان علیہ السلام کے لیے افراد کی ضرورت ہوتی ہے، لشکر کی ضرورت ہے. تو یہ جو تیاری ہے لشکر کی، یہ غیب سے اس طرح لشکر کی تیاری نہیں ہوگی. یہی آپ مومنین میں سے لشکر میں تیار ہونا. آپ مومنین میں سے کچھ افراد ایسے بنیں گے جو کام آئیں گے آبا امام زمان کے. جب انہوں نے ظہور کرنا ہو آپ ان کی خدمت میں ہوں گے اور آپ ان کی خدمت کریں گے، ان کے لشکر میں کام کریں گے. آپ مومنین میں سے ہوں گے. البتہ کچھ افراد ہیں رجعت کر کے آئیں گے. اصحاب کہف آئیں گے، شہداء کربلا مثلا آئیں گے. اصحاب موسیٰ میں سے مثلا 25 افراد آئیں گے. کچھ 50 خواتین دوبارہ زندہ ہو کے آئیں گے. یہ کم ہے. لشکر کے لشکر چاہیے امام زمان کے لیے. تو زمینہ سازی یہی ہے کہ لوگوں کے ذہنوں کو بنا دیں کہ تیار رہیں خدمت آبا امام زمان کے لیے. عزاداری آقا عبداللہ حسین، عزاداری سید الساجدین امام زین العابدین علیہ السلام، یہ سب اسی سلسلے مقدمہ ہے. یہ اصل مقدمہ ہے، ذیل مقدمہ ہے. تو اس کے لیے ہمیں کام کرنا ہوتا ہے. عزادار حقیقی بننا چاہیے ہمیں، نہ رسمی عزادار. رسمی عزادار کے لیے کام نہیں پڑتا کہ روئیں نہ روئیں. بہرحال ان کے ذہنوں میں ہوتا ہے کہ ہمیں مجلس میں شرکت کرنی ہے. تقسیم تبرکات تک وہ عزادار ہیں، اس کے بعد نہیں ہے. تو آپ دیکھتے ہیں بہت سارے افراد جو مجلس کے فوراً بعد دوبارہ اپنی پرانی جو روش زندگی ہے اس کی طرف واپس چلے جاتے ہیں. ہم نے عزاداری کی بس خاطر. یہ رسمی عزادار ہیں کہ سال میں کئی دن شہادت کے ایام میں، شہادتوں کے ایام میں آنا ہے، بیٹھنا ہے تھوڑی دیر، گریہوزاری وغیرہ، اس کے بعد جانا ہے. کوئی ہدف نہیں ہے. یہ ان کے لیے یہی ہدف ہے کہ ہماری زندگی میں ہم نے یہی کام کرنا اور جانا ہے خدا متعال کے ہاں. ہمارے لیے بہت سارے ثواب رکھے ہوئے، ہم نے لینا، ہم جنت میں جانا ہے. اصل آبا امام زمان کوئی خواب نہیں ہے ان کا. یہیں سے ہی چاہتے ہیں کہ ثواب لے لیں، تھیلیاں بھر بھر کے اور لے جائیں خدا متعال کے. ہم مریں گے قبر میں جائیں گے، حساب کتاب ہوا کتنے عزاداری، کتنے آنسو بہائے اس قدر.
اور پھر حساب کتاب ہوگا اور وہ جائیں گے جنت میں. آقا امام زمان کا ان کی زندگی میں تصور نہیں ہے. جبکہ بارہا آپ کی خدمت میں علماء نے بیان کیا حدیث مبارکہ اہل بیت صرف پیغمبر اسلام کی حدیث نہیں ہے، مختلف اوقات میں مختلف مقامات پہ کئی معصومین نے فرمایا کہ جو بھی امام زمان علیہ السلام کی معرفت کے بغیر مرتا ہے جاہلیت کی موت مرتا ہے. اب آپ ثواب جس قدر چاہیں منوں کے حساب سے ثواب لے کے جائیں، ٹنوں کے حساب سے جائیں، کلو کے حساب سے آنسو بہائیں. اگر آقا امام زمان نہ ہو تو تمام عبادتیں رائگان ہو جائے گی. حدیث مبارکہ میں آئے جو کسی ایک امام سے بھی جاہل رہا ہوتا سب سے جاہل رہا. تو آپ کے خیال میں اگر صرف شفاعت ہی کرنی ہے امام نے تو شیخ امامی سارے جنت میں جائیں گے. 6 امام کو تو مانتے ہیں، 6 امام کو مانتے ہیں. اور ابھی کچھ اور جو ہیں شیخوں کے نکلے ہیں، کچھ ائمہ میں ہمارے ان کے درمیان اختلاف ہے. باقی سب ایک ہماری طرح دلائل کرتے، ہماری طرح اجتہاد کرتے، ہماری طرح دو مسائل ہماری طرح ہی مجالس پڑھتے. آپ فرق نہیں کریں گے، صرف بعض عقیدوں میں فرق ہے. جبکہ آقا امام صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے، فرمایا ہے کہ وہ چند چیزیں جن کے بغیر خداوند متعال کسی شخص کا کوئی عمل قبول نہیں کرتا. بارہا آپ کی خدمت میں بیان کیا انشاءاللہ اذان شریف میں باتیں ہوں گی کہ بعض چیزیں جن کے بغیر خداوند کسی کا کوئی عمل قبول نہیں کرتا. ان میں مثلا توحید ہے، شرط ایمان، کیونکہ ہر عمل کے لیے ایمان شرط ہے، اسلام شرط ہے. اس کے بعد کسی کا مثلا کبھی کفار کے اعمال ہیں، خداوند قبول نہیں کرتا، پاداش دے دیتا ہے، پاداش دے دیتا ہے، اسی دنیا میں پاداش دے دیتا ہے. مثلا ایک کافر آ جائیں اور مجلس آنے میں بیٹھ جائیں، مثلا بیٹھا ایسے ہی مسائل پڑھا، اس کا دل دکھا، وہ رویا. مسائل امام حسین پہ مثلا حضرت علی اکبر کے مسائل بیان کرے، بہت سارے غیر مسلم رو لیتے ہیں. اسی دنیا میں پاداش مل جاتی، یا پھر عالم آخرت میں پاداش ہے، البتہ جنت کی صورت میں نہیں ہے، نعمات جنت کی صورت میں نہیں ہے. اب وہ جائیں گے جہنم میں ان کے لیے تفصیل ہے. ایک شخص جاتا ہے نجف اشرف ہمیشہ زیارت امیر المومنین کے لیے. راستے میں ایک غیر شیعہ کا گھر پڑتا ہے، وہ دیکھتا ہے، جانتے ایک دوسرے کو. اب یہ طنز کرتے ہیں، کبھی ہنستے ہیں، کبھی مذاق کرتے ہیں کہ جا رہے ہو اپنے امام کی زیارت کے لیے، کیا کیا باتیں کرتے ہو، کیا کیا شکایتیں تم کرتے ہو ہماری وہاں اپنے امام کے پاس. اس طرح سے طنز کرتے تھے. اور ایک دن جب اس کے طنز و مذاق کے بعد بھی یہ شیعہ نہیں رکتا، اس نے بھی جسارت کی امیر المومنین کی شان میں کہ تو فلاں شخص کی زیارت کے لیے جاتے ہو، مثلا جسارت کی. اس کا دل دکھا، یہ کیا نجف امیر المومنین کے پاس ان کے روزے پہ شکایت کی کہ آپ اس قدر ایسے مولا ہیں، مشکل کشا وغیرہ وغیرہ، اور اس کو دیکھیں یہ ہر روز مجھے تنگ کرتا ہے، اور آج تو جسارت کی ہے، میرا دل دکھا ہے. 12 جو بھی شکایتیں کی اس نے امیر المومنین سے. یہ زیارت کا ایک حصہ ہے، ہر سال کرنا زیارتوں کا ایک حصہ اپنے امام معصوم کے ساتھ گفتگو ہے. اس نے اس طرح گفتگو کی تو نیند کا غلبہ ہوا. اب امیر المومنین کی زیارت ہوئی خواب میں. کہا کہ تمہاری باتیں درست ہیں، لیکن اس کا ایک حق ہے ہماری گردن پہ، اس وجہ سے ہم اسے کچھ نہیں کر سکتے، انہیں ہم سزا نہیں دے سکتے. یہ پاداش ہے سزا نہ دینا. یہ جسارت کرتا ہے، اگر ہم بہت کچھ کر لیکن ہم نہیں کر سکتے. اس نے بھی جو کسی دکھا تھا امیر المومنین کے لیے اسی انداز میں جواب دیا کہ حق یہی ہے نا کہ جو آپ کی شان میں جسارت کیا ہے، اسی وجہ سے حق بنتا ہے، یہی حق ہے. امیر المومنین نے فرمایا کہ ایک دن یہ شخص نہر فرات کے کنارے کھڑا تھا، پانی کو دیکھا اور واقعہ کربلا یاد آیا اسے.
یاد آنے کے بعد بیٹھ کر اس نے اتنا کہا کہ ابن زیاد نے غلط کیا، شیخ ابن یزید نے غلط کیا کہ امام حسین کو پیاسا شہید کیا، کم از کم پانی پلا لیتے پھر شہید کر دیتے، شہداء کو پانی تو پلا لیتے، شہید کر لیتے، کاش کی، مگر اس نے غلطی کی اور پیاسا شہید کیا۔ اس کی آنکھوں سے ایک قطرہ آنسو بہا، کہا کہ یہی کہ اس نے ہماری مصیبت کو یاد کیا اور ایک قطرہ آنسو بہایا، اب ہم دنیا میں جو ہے اسے سزا نہیں دے سکتے، یہ حق بنتا ہے۔ لہذا اب یہ اس نے سن لیا یہ باتیں تو آ گیا یہ واپس زیارتوں سے، چلو اگر حق بنتا ہے آقا میں خود کچھ نہیں کرنا چاہتا، ہم کیا کریں؟ آیا راستے میں وہی غیر شیعہ دوبارہ کھڑا تھے، پھر درج کیا کہ جا کے اپنے مولا کا ہمارے خوب شکایتیں کی ہوگی، کہا میں نے ساری شکایتیں بھی کی ہیں اور ایک پیغام بھی لایا ہوں تمہارے لیے۔ کیا پیغام لایا ہے؟ کہا کہ ایک دن تو فرات کے کنارے کھڑا تھا، تو بیٹھا فرات کو دیکھتا رہا، آقا امام حسین کی پیاس کو یاد کیا، تو نے یہ کہا کہ ابن زیاد نے غلطی کی کہ پیاس جو ہے امام حسین کو پیاسا کاش بھی پانی پلا لیتے اور شہید کر لیتے ہیں، اور تمہاری آنکھوں سے ایک قطرہ آنسو بھی گرا ہے، اسی وجہ سے ہمارے مولا سزا نہیں دیتے ہیں۔ اس نے تعجب سے کہا کہ جب کہ میں تنہا تھا، کسی کو اس کی خبر نہ تھی، کس نے بتایا تمہارے امام کو؟ اب وہی منقلب ہوا اور یہ شخص کلمہ شہادتیں پڑھ لیا اور شیعہ ہوا۔ تو یہ جو ایک قطرہ آنسو اگر کسی غیر شیعہ کی آنکھوں سے بھی بہتا ہے، ائمہ اہل بیت انہیں مثلا بعض مقامات پہ انہیں بچا لیتا ہے، مثلا دنیاوی اس کی عمر میں شاید اضافہ ہو جائے، رزق و روزی میں شاید اضافہ ہو جائے، لیکن آخرت میں پھر بھی نجات نہیں ہے، پاداش ہے۔ حاتم طائی کے لیے لکھا کہ جہنم میں جائے گا لیکن آگ نہیں جلائے گی اسے، وہ ہے جہنم میں لیکن آگ نہیں جلائے گی، تو وہاں نعمتیں نہیں ہیں، عذاب ہیں لیکن آگ نہیں جلائے گی اسے، چونکہ اس نے بہت سارے فقراء مساکین وغیرہ کی مدد کی ہے دلسوزی کی وجہ سے، نہیں کہ خدا کے لیے، مسلمان نہیں تھا وہ، تو جزا مل جاتی ہے۔ لیکن ہمارے لیے ایسی جزا نہ بیکار ہے، ہمیں دنیا میں روزی ملے، سب کی دعائیں یہی ہوتی ہیں، اس کو روزی میں اضافہ ہو ٹھیک ہے، اضافہ بھی ہو گیا، پھر عمر طولانی ہو گیا، اولاد مل گئے آپ کے 8-10 بچے بھی ہو گئے، پھر سب کے لیے صحت کی دعا کی صحت بھی مل گئے، ساری چیزیں دنیا میں مل گئی آپ کو، اس میں تو آپ کی نجات نہیں ہے۔ دنیا میں آپ ثروت مند، صاحب اولاد، صحت مند بچے، صحت مند گھرانہ اور باقی چیزیں سہولتیں آپ کے لیے فراہم ہیں، بیماریوں سے نجات ملی، مسافرت کی دعا کی آپ کو خداوند متعال مثلا بھیج دیا سفر میں، بھئی آپ میں فلاں ملک جانا چاہتا ہوں، آپ چلے جائیں، بھیج دیا، ساری دعائیں دنیا کے لیے۔ ممکن ہے کہ ہمارے کچھ ثواب جو بغیر معرفت کے ہم کما لیتے ہیں تو انہی چیزوں میں ختم ہو جائے۔ عزاداری کی، روزہ خوانی کی ٹوٹل نیت یہی ہوتی ہے کہ میری یہ مشکل حل ہو جائے دنیا میں، روزہ خوانی کے لیے بلاتے ہیں کسی روزہ خوان کو، بعض خواتین کو مثلا بلا لیتے ہیں کہ گریا کریں، ثواب ہے لیکن اس ثواب کو ہم عوض کر لیتے ہیں کہ اس کے عوض ہمیں کیا چاہیے، تو پوچھتے ہیں کہ کون سا روزہ زیادہ مؤثر ہے کہ ہماری حاجتیں پوری ہو جائیں، اگر چیزیں حاجتیں پوری ہو جائیں لیکن ہمیں اصل چیز کا عادت اخروی ہماری نگاہوں میں ہونی چاہیے کہ آخرت میں ہمیں نجات ملے۔ تو خداوند بعض چیزیں ایسی جن کے بغیر کسی کا کوئی عمل قبول نہیں کرتا، قبولیت کا مطلب یہ نہیں جس طرح کافر کے آنسو کی جگہ خدا نے کچھ چیزیں دی اسے، حاتم طائی کچھ چیزیں دی، اب یہ ثواب نہیں ہے، قبولیت نہیں ہے، قبولیت یہ ہے کہ آپ کے عمل آپ کو نجات دے گا، آپ کے عمل اس قابل بنے کہ اہل بیت آپ کی شفاعت کریں، خدا متعال آپ کو
جنت کی طرف لے جائیں. تو بعض چیزیں ایسی جن کے بغیر خداوند کسی کا کوئی عمل قبول نہیں کرتا، وہ مثلا توحید ہے، ایمان ہے، ولایت اہل بیت ہے وغیرہ وغیرہ. اور ایک ان میں سے ایک انتظار ہے آبا امام زمان علیہ السلام ہے. یہ جو انتظار ہے آبا امام زمان کے، یعنی آپ حالت انتظار میں ہوں ہمیشہ جب تک آپ زندہ ہیں، کہ نہ معلوم کس لمحے امام آ جائیں تاکہ میں امام کی خدمت میں پہنچوں. امام کی خدمت میں دستبوسی کے لیے نہ جائیں، امام کی خدمت میں تعویذ لینے نہ جائیں، امام کی خدمت میں اپنی حاجتیں لینے نہ جائیں. یہ کم طرفی ہے، یہ سائے صادق نہ ہونے کی دلیل ہے، ذرافت کم ہونے کی دلیل ہے. یہ شیعوں کا عمل نہیں ہے. بے شک اگر مجبور ہو جائیں جائیں آپ. بہت سے شیعہ میں بات آتے تھے، عجیب نہیں آتے، جب وہ لاچار ہو جاتے تب آ جاتے تھے. نہیں سارا دن کے پاس آئیں، بس آپ دیتے رہیں. اگر امام آج آ جائے، ہم سب سے پہلے اگر کہ معجزہ دکھانا چاہتے ہیں، مجھے مطلب آپ ڈالے نہیں چھاپیں، مجھے یہ معجزہ دکھایا ہمیں دے دیں. امام کی خدمت میں جانا ہے، آپ انتظار کی حالت میں ہیں کہ نہ معلوم کب امام آ جائیں، امام کی خدمت میں جائیں تاکہ امام کی نصرت کریں. آپ نے جانا ہے کہ میں حاضر ہوں. ان جو آپ کہیں گے لبیک یا مہدی، کہ میں حاضر ہوں. اسی لمحے کا انتظار تھا مجھے کہ آپ آ جائیں. آپ آ گئے، اب میں حاضر ہوں. میرے لیے کیا ہوگا؟ ممکن ہے کہ آپ سے کہیں کہ ہمارے ساتھ بیٹھ کریں، آپ نے کہنا ہے کہ لبیک. ممکن ہے امام کہیں کہ فلاں لشکر کے ساتھ جائیں، آپ جائیں گے. فلاں جگہ تبلیغ کے لیے جائیں، آپ جائیں. فلاں جگہ فلاں خدمت کے لیے جائیں، آپ نے جانا. یہ انتظار چاہیے، نہ دستبوسی والا انتظار، نہ حاجت روائی والا انتظار. اب آپ حاجتیں لکھ کے رکھیں کہ جب امام آ جائے میں نے لسٹ دینی ہے. جس طرح راشن کی لسٹ ہم دے دیتے ہیں بعض حاجیوں کی خدمت میں. یہ نہ انتظار، یعنی یہ کہ خدمت امام کے لیے آمادہ ہو. امام آئیں گے ضرور اس عقیدے کے ساتھ زندگی بسر کریں کہ جب بھی آ جائیں امام کی خدمت میں جانا ہے، اور امام کی خدمت میں جا کر میں نے اعلان نصرت. یہ انتظار چاہیے کہ مجھے کسی بھی کام کے لیے منتخب کریں. ابھی آپ کا حکم کیا ہے؟ اب امام جو بھی حکم دیں، ممکن ہے جس طرح پیغمبر کے سامنے بات فرمائے کہ تم جا کر گھر میں اپنی والدہ کی خدمت کریں. امام آپ سے یہ بھی کہیں چاہے اپنے گھر میں بوڑھے والدے کی خدمت کریں، ٹھیک ہے؟ جہاں امام بٹھا جا کر وہی کام کریں. تو لہٰذا اگر آپ چاہتے ہیں کہ بیشتر خدمت کریں تو ابھی سے اپنے اندر بیشتر ہنر پیدا کریں تاکہ امام. آپ اگر ڈاکٹر ہوں گے تب امام آپ کو بھیجیں گے کہ فلاں جگہ جائیں مریضوں کی علاج معالجے کے لیے. اگر آپ ہنر رزمی جانتے ہیں، دفاعی ہنر جانتے، تب آپ کو بھیجیں گے. اگر آپ ابھی سے سرباز بنیں گے تب امام بھیجیں گے آپ کو فلاں لشکر کے ساتھ جائیں. ابھی انتظار یعنی یہ. اب امام صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے ہر ایک کو چاہیے کہ وہ ظہور امام زمان علیہ السلام کے لیے حد الامکان کم از کم ایک تیر کی حد تک آمادگی رکھیں. ایک تیر کمان تیار رکھیں. یہ آپ لے کے جائیں گے میرا کل اندازہ ہے، میرے پاس ایک تیر کمان ہے، میں لے کر آیا آپ کی خدمت میں. اب آپ مجھے حکم کریں. مثلا جو بھی آپ کے پاس امام کی خدمت میں پیش کرنے کے جو امام کے کام آئے، سب سے زیادہ کام ہنر علمی ہے. سب سے زیادہ بہتر جو امام کے پاس کام آ سکتے ہیں معنوی مقامات ہیں، دین شناسی ہے، اور پھر ہنر رزمی کی خدمت کر سکیں. اسی وجہ سے جسمانی توانائی امام کی نصرت کے لیے ضروری ہے کہ ہر شخص اپنی جوانی کو بچائیں امام کے لیے. جب آپ کی جوانی میں ایک ہدف ہے، ایک مقصد ہے کہ میں اپنی جوانی کو وقف کر دیتا ہوں امام زمان کے لیے،
تو یہ جو جوانی آپ کی وقف ہوگی امام زمان کے لیے، آپ اس جوانی کو خراب نہیں کریں گے۔ اگر یہ جوانی داغدار ہوگی امام زمان کے کام نہیں آئے گی۔ اگر آپ میں بیماریاں پیدا ہو گئیں، پھر بیمار جسم کو کیا کریں امام؟ تو اس لیے جب ہدف مقدس ہے تو باقی جو اس کی ذہنی جو امور ہیں یہ سب کار ثواب قرار پائیں گے۔ مثلا ابھی آپ اچھی غذا کھائیں گے تاکہ میری صحت صحیح رہے، تاکہ امام زمان کے کام آ جائے۔ آپ ورزش کریں گے تاکہ میری صحت برقرار رہے، ممکن ہے کہ آئندہ سال میں امام زمان تاکہ میری جوانی رہے اس وقت تک اور میرے کام کرنا ہے، تو یہ ورزش بھی آپ کا کار ثواب۔ جو بھی آپ اپنی جوانی کو بچانے کے لیے امام زمان کی خدمت کریں گے، اگر آپ بلڈ پریشر کے بھی مریض ہیں، شوگر کے بھی مریض ہیں، ہیپیٹائٹس کے بھی مریض ہیں، پھر آپ امام زمان کی خدمت کیا کریں گے آپ؟ تو آپ کا یہی ہے کہ آپ کو بٹھائیں گے، جائیں فلاں ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہو جائیں اور کوئی کام نہیں آئیں گے۔ تو اس لیے اپنی جوانیوں کو بچائیں۔ سگریٹ نوشی کے ذریعے، مختلف نشہ آور چیزوں کے ذریعے، مختلف فاسٹ فوڈ کے ذریعے، مختلف نقصان دہ کولڈ ڈرنک کے ذریعے، مختلف فاسد غذاؤں کے ذریعے اپنی جوانی کو خراب نہ کریں۔ جہاں تک ممکن ہو بچائیں اس جوانی کو۔ ممکن ہے کہ آپ کی جوانی 1 سال باقی ہے، اس کے بعد آپ نے ہونے پورا مسئلہ تو وہی سال ممکن آگے امام جو آپ خدمت کر سکیں۔ 1 سال پہلے مر جائیں، ظہور امام 1 سال بعد میں ہو جائے، پھر ہم ناکام ہو گئے۔ تو اس لیے کہ جوانی رہے، جب آپ خداوند متعال سے دعا کریں کہ اللہم طول فی عمرنا، ہماری عمر میں اضافہ فرما، تو یہ اضافہ بھی امام زمان کے لیے ہو، تاکہ ممکن ہے کہ اس سال امام زمان آ جائیں۔ ایک دن بھی اگر مل جائے امام زمان کے لیے، ہمیں خدا متعال کی طرف سے عمر مل جائے تو غنیمت، ایک دن وہ ظہور کریں اور ہم ان کی خدمت میں پہنچیں، وہ ایک دن ان کی خدمت میں بھی اس کے بعد ہماری موت آ جائے۔ یہ بافضیلت ترین دن ہوگا وہ دن۔ اس لیے عرض کر اپنی جوانوں سے کہ اپنی جوانی کو بچائیں، خراب نہ کریں، اور جو کچھ دفاعی ہنر سیکھ سکتے ہیں سیکھیں۔ تو یہ عزاداری کا ہدف ہے، یہ پیغام اسلام ہے، یہ ہونا چاہیے۔ عزادار واقعی وہ ہے جو شیعہ واقعی بنے۔ شیعہ واقعی وہ ہے کہ ہر سال عزاداری کے بعد اہل بیت کی نسبت، آقا امام حسین کی نسبت، آقا امام زمان کی نسبت، ان کی معرفت میں اضافہ ہو، ان کی مودت میں اضافہ ہو، اور وہ شیعہ واقعی ہے، وہ عزادار حقیقی ہے کہ جس میں مصیبت عظیم و اعظم کے لیے ظرفیت پیدا ہو جائے، مصیبت اعظم کا ادراک کر سکے۔ وہ جو سب سے بڑی مصیبت ہے کل عالم کے لیے، اس مصیبت کا ادراک کریں۔ وہ مصیبت اعظم شہادت ائمہ نہیں ہے، وہ مصیبت اعظم امت کی جدائی ہے ائمہ معصومین سے۔ وہ مصیبت اس وقت غیبت آقا امام زمان علیہ السلام ہے کہ وہ ہم سے دور ہیں، جیسا کہ اس نے عرض کیا 1184 سال مثلا وہ ہم سے دور ہیں اور مجبور ہیں، خداوند متعال کی طرف سے اذن نہیں کہ خود کو ظاہر کر سکیں۔ اب وہ مجبور ہیں، خداوند متعال کا حکم ہے کہ غائب رہیں آپ، اب وہ غائب رہیں گے، اور اسی دنیا میں اب حد ہوتی ہے کہ 1180-84 سال وہ پردے غیب میں رہیں، ناشنا طریقے سے رہیں، اپنے آپ کو نہ دکھا سکے، اپنا تعارف نہ کرا سکے، اپنا کام انجام نہ دے سکے، کہ کل عالم کو عدل و انصاف سے بنا حکومت الہیہ قائم نہ کر سکے۔ 1180-84 سال سے وہ منتظر ہیں ہمارے کہ ہم بھریں تاکہ خداوند انہیں ظہور کی اجازت دے۔ یہ مصیبت اعظم ہے، عزاداری میں ہدف یہ ہونی چاہیے۔ تو لہذا آتش بیشتر پیدا ہونی چاہیے، اور وہ جو امام زمان کی پیاس ہے ہمارے دلوں میں، اس میں اضافہ ہونا چاہیے۔
شیعہ واقعی وہ ہے جو آقا امام زمان کے لیے بے قرار رہیں ہمیشہ. جو شخص بے قرار ہوتا ہے وہ کبھی غافل نہیں ہوتا. جب بھی آپ ہاتھ اٹھائیں گے امام زمان یاد آ جائے تاکہ پہلے اسی لیے دعا کریں. جب بھی دعا کریں امام زمان یاد آ جائیں. ممبر پہ جائیں امام زمان یاد آ جائیں. زمین پہ بیٹھے امام زمان یاد آ جائیں. مجلس روزہ ہو امام زمان کی یاد ہو کہ یاد آ جائیں کہ وہ پردہ غیب میں ہے. بلکہ آپ کہیں پردہ غربت غیبت میں ہے. بلکہ آپ کہیں وہ کربلا غیبت میں ہے. وہ صحیفہ غیبت میں ہے. مشکلات میں ہیں، تنگی میں ہیں، سختیوں میں ہیں، مسائل مشکلات میں ہیں. جہاں جہاں قتل عام ہو رہا ہے آقا امام زمان گریہ فرماتے ہیں. وہ بدر مہربان ہے، مہربان ترین بدر ہے ہمارے لیے. ایسا نہیں ہے کہ وہ جب ہم اس قدر ناراحت ہو جاتے ہیں، بعض مناظر کو آپ نہیں دیکھ سکتے، مثلا اس قدر دل خراش ہے، آقا امام زمان دیکھتے ہیں تو گریہ فرماتے ہیں. اس قدر 1182 سال سے یہ مصیبت اعظم ہے کہ امام جو شہید ہو گئے وہ شہید ہو گئے. اب کیا مصیبت ہے؟ شہید ہو چکے، دفن ہو چکے، ان کے عزیز و اقارب بھی اب اس دنیا میں نہیں ہے. اب آخری وارث آقا امام زمان ہے. مصیبت اعظم یہ ہے کہ وہ امام معصوم، وہ اہل بیت جو زندہ ہیں اور زندان میں ہیں، ان کے لیے کام کریں، انہیں بچانے کی کوشش کریں، انہیں لانے کی کوشش کریں، ان کی نصرت کی کوشش کریں. پیغام میں آقا امام سجاد علیہ السلام یہی ہے. انہوں نے گریہ کیا ہے تاکہ عزاداری برقرار رہے، تاکہ امام کی معرفت ہوتی رہے. معرفت آقا امام زمان ضروری ہے. یہ عزاداری کا ادب ہونا چاہیے. عزادار بیشتر معرفت و مودت کے سبب جب آپ کے اندر عزاداروں کے اندر محبت زیادہ ہو جائے، اہل بیت کی نسبت مودت زیادہ ہو جائے، اس کا جو لازمی نتیجہ نکلتا ہے وہ لازمی نتیجہ یہ ہے کہ دشمنان اہل بیت سے انتقام کا جذبہ زیادہ ہو جاتا ہے. یہ دیکھیں اپنے اندر دشمنان اہل بیت سے رونے کا مقام یہ ہے کہ وہ اہل بیت جو اس دنیا سے جا چکے ہیں ان کی نسبت محبت مودت زیادہ ہے، یہ اپنی جگہ درست. اب وہ دشمنان اہل بیت جو جا چکے ہیں اب اس دنیا میں نہیں ہے، ان کی نسبت نفرت زیادہ ہے، جذبہ انتقام زیادہ ہے. شب روز ان کے لیے مضبوط. لیکن ابھی جو زندہ دشمنان اہل بیت موجود ہیں ان کے ساتھ دوستی ہے. شیعہ واقعی، عزادار واقعی وہ ہیں جو دشمن شناس. اس وقت دشمنان حسین کون؟ اس وقت حسین کون اور دشمنان حسین کون؟ اس وقت کربلا کہاں ہے؟ یہ شیعہ واقعی ہے. اس وقت کربلا تمام عالم ہے اور مصائب غیبت آقا امام زمان ہے اور دشمنان آقا امام زمان جو آپ کے پاس سامنے موجود ہیں پوری دنیا میں، جو آقا امام زمان کے خلاف کام کر رہے ہیں، تشیع کے خلاف کام کر رہے ہیں، قتل عام کر رہے ہیں. اب انتقام ہے، خون اہل بیت کا جذبہ پیدا ہونا چاہیے. اگر یہ جذبہ انتقام پیدا ہو جائے تو آپ عزادار ہیں اور شیعہ. یہ لازمی نتیجہ ہے کہ آپ میں اگر محبت اہل مودت اہل بیت زیادہ ہے تو جذبہ انتقام بھی زیادہ ہے. یہ جذبہ عزاداری کا ہے. تربیت یعنی یہ کہ نوجوانوں کے دلوں میں یہ جذبہ پیدا کریں. آج آپ اپنے مثلا معمولی جوانوں سے پوچھیں اس وقت اہل بیت کے دشمن کہاں ہیں، شاید نہ بتا سکیں، کیونکہ ابھی تک وہ اس مرحلے تک نہیں پہنچے کہ دشمنوں کی پہچان ہو لیں کہ یہ افراد، یہ ممالک، یہ قومیں، یہ گروہ دشمنان اہل بیت. آج ان سے پوچھیں نازوی کہاں ہے، وہ غازی کہاں ہے. اب مختلف نام تبدیل ہو چکے ہیں. پہلے قاسدین و معارفین و ناقصین ہوتے تھے، اب ایسے نہیں ہے.
اب طالبان ہے تو قاعدہ ہے تو داعش ہے تو جبہہ نصرت ہے تو فلاں فلاں، تو نام تبدیل ہو چکے ہیں۔ اب یہ آپ ڈھونڈنے کی کس کا نام یزید ہے، ممکن یہ نام یزید نہ ہو، کوئی اور نام ہے، لیکن دشمنان اہل بیت ہیں۔ ممکن ہے نام علی ہو، ممکن ہے کہ نام حسن ہے، ممکن ہے کہ نام حسین، لیکن کام یزیدی ہے، نام رکھتے ہیں۔ یہ جو دہشت گرد گروہوں کا سرغنہ جن کا نام امیر المومنین کے نام پر لقب یا امیر المومنین کا لقب ہے، آپ دیکھیں گے کہ آج کل یہ ایک چیز تو دشمن شناس بن جائیں، ناموں پہ نہ جائیں۔ دشمنان اہل بیت سے انتقام کا جذبہ پیدا ہونا چاہیے۔ تو یہاں ہم دعا کرتے ہیں زیارتوں میں کہ فَأَسْأَلُ اللَّهَ الَّذِي أَكْرَمَ مَقَامَكَ، زیارت اجرام مثلا اب دعا کرتے ہیں، میں خدا سے دعا کرتا ہوں، سوال کرتا ہوں، درخواست کرتا ہوں، الذی اکرم مقامک، کہ جس نے آپ امام حسین کے مقام کو بہت بلند فرمایا، اس خدا سے میری دعا ہے کہ وہ اکرمنی بکا، کہ ہمیں بھی عظمت دے، ہمیں بھی توفیق دے آپ کے توسط سے۔ اب امام حسین کو وسیلہ قرار دے رہے ہیں کہ آپ اور آپ کی عزاداری کے وسیلے سے، آپ اہل بیت کے وسیلے سے خداوند ان یرزقنی، خداوند مجھے بھی کرامت بخشے اور مجھے توفیق انتقام دے، ان یرزقنی طلب التارک، آپ کے خون کا انتقام لینے کی توفیق دیں۔ کب؟ مع امام منصور، اس امام کے ساتھ جو نصرت شدہ ہے۔ امام منصور ہے آقا امام زمان علیہ السلام، جب آقا امام زمان آ جائیں تو ان کے ساتھ آپ کے انتقام، آپ کے خون کا انتقام لینے کی خداوند مجھے توفیق ہے۔ یہ ہدف عزاداری ہے، مقصد عزاداری یہ ہے، یہ جذبہ پیدا ہونے چاہیے کہ آپ تیار رہیں، آپ عمر کے جس مرحلے میں بھی ہیں۔ حبیب ابن مظاہر سے زیادہ بوڑھے شاید نہیں ہیں آپ، عبداللہ یا عقیل سے زیادہ بوڑھے نہیں ہیں آپ، انہوں نے اپنا کام کیا۔ دربار ابن زیاد میں کیا کیا انہوں نے؟ نابینا ہونے کے باوجود اپنی بیٹی سے کہا کہ مجھے بتا دے دشمن کس طرف ہے دربار میں، اور تلوار دے، بیٹی نشاندہی کرتے تلوار چلا شہید ہو جاتا۔ یہ ہے نصرت امام۔ آج آپ امام زمان کے لیے ایسے عزاداروں کی اور ایسے نوجوانوں کی ضرورت ہے، یہ عزاداری کا ہدف ہے، یہ عزادار واقعی ہے۔ اس مرحلے میں مصیبت اعظم کے عاملین سے انتقام لینے کے لیے زمینہ سازی کرنا اور اقدام کرنا۔ اب آپ جانیں گے مصیبت اعظم کون سی مصیبت ہے؟ عرض کیا یہ جو کہ ائمہ معصومین کو ہم سے جدا کیا۔ اس وقت امام زمان علیہ السلام کس طرح ہم سے جدا ہوئے؟ عاملین کون ہیں؟ کن لوگوں نے آج دنیا میں دہشت گردی پھیلا دی ہے اور دنیا کو ناامن کیا ہے، اور دنیا میں جنگ و خون ریزی انہوں نے قائم کیا ہے، اور ائمہ معصومین کے لیے زمینہ سازی فراہم کرنے نہیں دیتے۔ یہ لوگ مجالس پہ پابندی لگاتے ہیں، وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے کہ نوجوان ظہور کے لیے تیار نہ ہو جائیں۔ تو ایسے عاملین جن کے سبب آقا امام علیہ السلام ظاہر نہیں ہو سکتے، انہوں نے معاشرے کو خراب کیا، نوجوانوں کو خراب کر رکھا ہے۔ اب دیکھیں کہ کتنے عاملین ہیں کہ جنہوں نے معاشروں کو خراب کیا ہوا ہے، معاشروں کا امام زمان کے لیے آمادہ ہونے نہیں دیتے، ان سے انتقام لینا ہے۔ تو لہذا معاشرے میں آپ کی شناخت یہ ہونی چاہیے کہ کون سے اسباب و عوامل ہیں جن کے سبب ہمارے معاشرے میں نوجوان منحرف ہو جاتے ہیں، شیعہ منحرف ہو جاتے ہیں۔ جب وہ منحرف ہو جاتے ہیں، آقا امام زمان کے لیے افراد تیار نہیں ہوتے، جب افراد تیار نہیں ہوتے تو آقا امام زمان کی ریبت طولانی ہو جاتی ہے۔
تو ایسے عاملین کو ڈھونڈیں. بڑی دقت کی ضرورت ہوتی ہے معاشرے. ممکن ہے کہ ایک عامل خود آپ کے گھر میں ہو، ایک ایسا شخص ہے آپ کے گھر میں، مثلا وہ آپ کے گھر کے افراد کو منحرف کر دے، ائمہ اہل بیت سے دور کر دیتے ہیں. عزاداری میں کس قسم کے افراد کو داخل کیا گیا ہے تاکہ ہماری عزاداری رائگان اور ضائع ہو جائے، بےہودہ باتیں ہو جائیں ممبروں سے، نوجوانوں کو کچھ نہ ملے سوائے چند منٹ کی جو ہے ان کی خوشی. وبا ہے، کچھ چند نعرے ہیں، چند شعار ہیں، اور بھی چند مصیبت کے جملے پھر ختم ہو جاتے ہیں. تو یہ ایسے افراد کو داخل، ایسے عاملین کو ڈھونڈیں، ان سے انتقام لینا ہے. ایسے شعراء جن کی کوشش یہ ہے کہ نوجوانوں کو اور مسلمانوں کو اہل بیت سے دور کر دیں. کچھ لوگ غلو کرنے میں لگے ہوئے ہیں اور کچھ لوگ اہل بیت کی تقسیم میں لگے ہوئے ہیں، تنقیدات میں لگے ہوئے ہیں. اب یہ دونوں چیزیں دیکھ رہے ہیں. ایک وہ گروہ ہے جو اہل بیت کو خدا تک لے جا رہے ہیں کہ خدا بیکار ہے، اب اہل بیت کی باری ہے، وہ جو کچھ کریں گے. کچھ وہ لوگ ہیں جو اس میں لگے ہوئے ہیں کہ اصل معصوم نہیں ہے، اصل یہ لوگ امام نہیں ہے. کچھ لوگ اس حد تک اہل بیت کی جو ہے وہ کر رہے ہیں، ان کی شان کو بڑھانے کی کوشش میں. نتیجہ کیا ہے؟ دونوں کا نتیجہ ایک ہے کہ اسلامی معاشرے کو اہل بیت سے دور کر دینا. اہل بیت کی نظر میں کیا ہے؟ پیغمبر اسلام نے خطبہ حدیث میں فرمایا جو کسی ایک امام کا انکار کرتا ہے اس نے سارے امام کا انکار کیا ہے. اور فرمایا کہ جو 12 ائمہ کی معرفت کے بغیر مرتا ہے وہ جاہلیت کی موت مرتا ہے. ہمیں راہ حقیقت میں رکھنے کی کوشش کرتے ہیں. ہمیں امیر المومنین سے لے کر تمام ائمہ نے ہمیں غلو سے بچنے کی تاکید کی ہے کہ غالیوں کو دور کر دے اپنے معاشرے سے، نصیریوں کو دور کر دے اپنے معاشرے سے. یہ لوگ ناصور ہیں معاشرے کے، جو اس معاشرے میں اہل بیت کی یا شان کو اس حد تک بڑھائیں گے کہ خدا بنائیں گے، علی رب کے نعرے لگائیں گے، یا پھر اس قدر لگائیں گے کہ وہ ہم کیسے کرا پائیں گے. تو منتظران واقعی وہ ہیں جو اس معاشرے میں دیکھیں کہ اسباب و عوامل انحراف کیا ہیں، امام زمان سے دوری کس وجہ سے. ان عاملین کو ڈھونڈیں اور ان سے انتقام لینے کا جذبہ اپنے اندر پیدا کریں اور اقدام کریں. کسی ایک شخص کو چھوٹے چھوٹے انتقامات سے لے کر بڑے بڑے انتقامات تک آپ کر سکتے ہیں. آپ کے فیس بک پیج پہ ممکن ہے کہ خلاف اہل بیت خلاف ایک ویڈیو ہے، ایک تصویر ہے، ایک میسیج ہے، آپ اگنور کر لیتے ہیں، چھوڑ دیں. جو بھی ہے آپ دقت کریں، کم از کم آپ اس تصویر کو، کم از کم اس ویڈیو کو، کم از کم اس پیج کو آپ رپورٹ کر لیں، کم از کم اسے بلاک کرنے کی کوشش کریں. شکایت تو کریں، کم از کم کوئی فیس بک والوں سے شکایت کریں. یہ ہونا چاہیے. معاشرے میں اگر ہو رہا ہے گناہ اہل بیت کے خلاف، امام زمان کے خلاف، جوانوں کو انحراف کرنے کی کوشش، ایسے ہی گزر نہ جائیں، یہ اقدام کرنا ہوگا. شاید واقعی یہ ہے کہ مصیبت اعظم کا ادراک اور عاملین مصیبت اعظم سے انتقام کے لیے اقدام. آپ اپنے حد تک اقدام کریں. آپ کے ممبر پہ آ کر اگر کوئی اس قسم کی باتیں کرے، آپ کے چلو آج جانے دیں، یہ آپ یعنی مجرم ہیں، آپ اسی وقت اقدام کریں کہ ممبر حسینی سے ایسی باتیں نہیں ہونی چاہیے جس سے معاشرہ گمراہ ہو جائے. کوئی غالی آ کر پڑے آپ پہ، کوئی نصیری آ کے پڑے آپ کے یہاں ممبر پہ. جو بھی ذمہ دار ہیں، مسئول ہیں، ان کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ اقدام کریں، اور جو بھی اقدام کر سکے اقدام کریں.